السلام علیکم دوستو، آج کچھ ذکر ہو جائے چین کا اور افغانستان میں اس کے غیر معمولی کردار کا۔ افغان طالبان کے ایک وفد نے منگل کے روز باقاعدہ سرکاری دعوت پہ بیجنگ کا دورہ کیا، اس کے بعد کافی تصویریں وغیرہ بھی سامنے آئی ہیں، اور یہ کہ افغانستان کی اندرونی صورتحال اس وقت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، ہمارے اس چینل کو آپ ضرور لائک کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اب بات ہو جائے افغانستان کی۔ پہلے اقوام متحدہ نے اس سال کے پہلے 6 مہینے کے اعداد و شمار پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق صرف پہلے 6 مہینے میں 5200 افراد زخمی یا ہلاک ہوئے، اس میں سے 1659 جو ہیں وہ سویلین ہیں، اور زیادہ تر تعداد اس میں بچوں اور عورتوں کی ہے۔ اور اس رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کانفلکٹ یوں ہی جاری رہا، یہ تنازع خانہ جنگی کا یہی حال رہا، تو ہو سکتا ہے کہ 2021 میں ہلاکتیں ریکارڈ سطح پہ پہنچ جائیں۔ گزشتہ مئی کے مہینے سے، یعنی 2 مہینوں کے اندر اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی ریکارڈ ہوئیں۔ غالباً وجہ یہ تھی کہ مئی کے مہینے سے امریکہ اور اس کے دوسرے اتحادیوں نے افغانستان سے انخلاء کا جو باقاعدہ انخلاء کا عمل تھا وہ شروع کیا۔ اب ریکارڈ جانی نقصان کا خدشہ ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان اور سرکاری فورسز کے درمیان جھگڑا جاری ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو طالبان کا روایتی گڑھ تھا قندھار، اس کے ارد گرد بہت جنگ جاری ہے، جبکہ طالبان نے اسپن بولدک جو کہ پاکستان کے ساتھ سرحدی علاقہ ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ اس کی یہ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان نے 7 سرحدی مقام بحیثیت مجموعی قبضہ کر رکھے ہیں، یعنی جو ترکمانستان، تاجکستان، ایران، پاکستان اور چین کے ساتھ ملے جتنے اضلاع ہیں ان پہ اس وقت طالبان کا قبضہ ہے۔ اور آپ کچھ فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے، اس میں اسلام قلعہ جو کہ ایران کے ساتھ بارڈر ملتا ہے اس پہ بھی طالبان کا قبضہ ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب طالبان ان علاقوں میں راہداری جاری کر رہے ہیں۔ یہاں سے جو درآمد برآمد ہو رہی ہے، راہداری جاری کرنے کی ایک فیس ہے۔ محصولات کی آمدنی تھی جو حکومت کو ملنی تھی، وہ اب طالبان کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ کم از کم اندازہ ایک لگایا گیا کہ کم از کم $30 ملین کا نقصان ایک مہینے میں ہو چکا ہے افغان حکومت کو۔ سرحدی علاقوں کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے، بین الاقوامی تجارت افغانستان کی، وہ افغان حکومت کی کل آمدنی کا تقریباً 39% ہے۔ یعنی اندازہ لگائی کہ اگر اگلے 3، 4، 5 مہینے مزید یہ قبضہ رہا ان سرحدی علاقوں پہ، افغان حکومت کے ذرائع آمدنی مزید سکڑ جائیں گے۔ شاید طالبان کی یہی اسٹریٹجی تھی، یہی حکمت عملی تھی کہ افغانستان کی حکومت کو چوک کیا جائے، اس کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو محدود سے محدود کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ حکومت کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، افغان عوام کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس وقت اس صورتحال میں بڑی تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چین غیر معمولی طور پہ سرگرم ہو گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے باقاعدہ ملا برادر کے ساتھ تصویر بنوائی ہے اور ریلیز بھی کی ہے۔ یعنی ملا برادر جو کہ اس وقت اوپن گھومنے والے طالبان کے سب سے سینئر رہنما ہیں، اور بعد میں ایک اعلانیہ بھی طالبان نے جاری کیا جس میں کہا گیا کہ باقاعدہ چین کی دعوت پر 27 جولائی کو طالبان کے 9 رکنی وفد نے بیجنگ کا دورہ کیا اور 2 طرفہ دلچسپی کے امور پہ انہوں نے گفتگو کی۔ چین نے طالبان کو یہ یقین دلایا کہ ان کا واحد مطمع نظر افغانستان کے عوام کا سکون ہے، افغانستان میں امن ہے، اور وہ کسی بھی صورت، کسی بھی لحاظ سے افغانستان میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی چین کی یہ پالیسی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چین کا ایک بہت پرانا اصول ہے نان انٹرفیئرنس، یعنی عدم مداخلت دوسروں کے معاملات میں۔ اس طرح طالبان نے بھی اس دورے پہ بڑے اطمینان کا اظہار کیا اور چین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جو سفارتی اور سیاسی تعاون ہے چین کا افغانستان کے لیے اور طالبان کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور پاکستان کے ساتھ ساتھ چین اس وقت سب سے بڑا حامی ہے طالبان کا۔ اس لحاظ سے نہیں کہ طالبان
کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ افغانستان پہ جا کے قبضہ کر لیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ ان کے خیال میں اگر 20 سال تک جنگ و جدل ہوا اور اس جنگ کو زندہ رکھا طالبان فورسز نے، تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان کی اندرونی کوئی اسٹرینگتھ ہے، ان کے پاس اندرونی ان کی قوت کا کوئی سرچشمہ ہے، جس کے باعث انہوں نے امریکہ کو اور دوسرے نیٹو افواج کو افغانستان سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ بلکہ اس حوالے سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک امریکی ٹیلی ویژن کو، PBS کو۔ آئیے سنتے ہیں کہ عمران خان نے انٹرویو کے ابتدائی میں کیا کہا۔ The US has really messed it up in Afghanistan. You see, first of all, they tried to look for a military solution in Afghanistan when there never was one. And people like me who kept saying that there's no military solution, who know the history of Afghanistan, people like me were called anti-American. I was called Taliban Khan. For anyone who objected to this way of, I don't know what the objective was in Afghanistan, whether it was to have some nation building or democracy or liberate the women, whatever the cause was, the way they went about it was never going to be the solution. So when they finally decided that there is no military solution, the bargaining power of the Americans or the NATO forces had gone. When there were 150,000 NATO troops in Afghanistan, that was the time to go for a political solution. عمران خان یعنی ہمارے وزیر اعظم نے بنیادی طور پہ یہ بات کہی کہ امریکہ نے ایک طرف طالبان کے ساتھ فروری 2020 میں دوحہ میں معاہدہ کر کے اور بعد میں اپریل اور مئی کے درمیان افغانستان سے افواج نکالنے کا جو فیصلہ کیا ایبرپٹلی، اس کی وجہ سے پاکستان کے پاس جو تھوڑا بہت اثر و نفوذ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور دوسرا طالبان کی حوصلہ افزائی ہوئی پیش قدمی کے لیے، یعنی فوجی پیش قدمی کے لیے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب مئی کے بعد سے اب تک خود امریکی جرنیل بھی مانتے ہیں جو سینٹ کام کے سربراہ ہیں کہ اس وقت کوئی 212 سے 220 کے درمیان اضلاع جو ہیں وہ طالبان کے قبضے میں ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کا بھی یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے یہ جو آنن فانن یعنی امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ اب 31 اگست تک تو بالکل یہاں سے نکل جائیں گے، بلکہ تقریباً نکل چکے ہیں، اس نے تمام صورتحال کو بہت خراب کیا ہے، صورتحال میں بگاڑ پیدا کیا ہے، معاملات ان ممالک کے ہاتھ سے بھی نکلتے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ طالبان کی سیاسی حمایت کرتے رہے ہیں۔ امریکہ نے تو ان کو بین الاقوامی ایک ریکگنیشن دے دی دوحہ میں 2020 ان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر کے، لیکن دوسرے ممالک جو ہیں وہ اب بھی ان کی خواہش ہے کہ طالبان اور صدر اشرف غنی کی حکومت کوئی درمیانی رستہ تلاش کر لیں، جنگ و جدل ختم ہو، لیکن چین کی یہی تشویش ہے۔ اگر ان کا درمیانی رستہ حاصل نہ ہوا، مذاکرات کے ذریعے صلح نہ ہو سکی، سمجھوتا نہ ہو سکا، تو پھر افغانستان کے اندر جو خانہ جنگی کا سلسلہ ہے وہ طوالت اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں ETIM یعنی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جس نے چین کو ہدف بنایا ہوا ہے، IMU یعنی اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان جس نے ازبیکستان کی حکومت کو ہدف بنایا ہوا ہے، یہ ٹیررسٹ گروپ، یہ دہشت گرد گروہ ایک بار پھر سر اٹھا سکتے ہیں، ان ملکوں کے لیے یہ مشکل کا باعث بن سکتے ہیں، خود چین کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چین کے ساتھ جو ملنے والی سرحد واخان اس پہ بھی طالبان نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو اس کا صوبہ ملتا ہے شنجیانگ، چین کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سب زیادہ تمام آبادی مسلمان ہے۔ 2014، 15، 16 میں وہاں پہ دہشت گردی کے بہت واقعات ہوئے اور اس کا بنیادی سبب تھا ETIM، اور چینی قیادت کی تقریباً ہر اسٹیٹمنٹ میں اور ہر پالیسی بریف میں ETIM کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ پاکستان نے بہت عرصہ پہلے ETIM سے تعلق رکھنے والے بہت سارے دہشت گرد چین کے حوالے بھی کیے تھے۔ تو غالباً چین کی یہ تشویش ہے کہ اگر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جنگ و جدل کا یہ سلسلہ جاری رہا تو اس میں پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز یعنی جو غیر ریاستی عناصر ہیں، دہشت گرد ہیں، پراکسی ٹیررسٹ ہیں، جو دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، ان کو مزید بڑھاوا مل سکتا ہے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس علاقے کے، اور خاص طور پہ چین، پاکستان، ایران کے امن کو خراب کرنے کے لیے۔ لہٰذا چین کی اس وقت کوشش ہے، بڑی سرگرمی وہ دکھا رہا ہے تاکہ صورتحال کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے، نہ صرف طالبان کے ساتھ رابطوں کے ذریعے بلکہ
خود افغان حکومت اور دوسرے علاقائی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کر کے